عام طور پر یہ بات جو آپ نے پوچھی ہے بہت زیادہ یعنی اس پر سوال ہوتا ہے کہ اردو کو لشکری زبان کیوں کہا جاتا ہے. دیکھیے، جب مختلف ناموں سے ہوتی ہوئی اردو زبان کا نام اردو پڑا، یہ شاہ جہان کے زمانے میں یہ لفظ ہندوستان میں آیا. مزید اس کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اردو کے معنی کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ لشکر اردو کا معنی، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اردو کا معنی لشکر نہیں ہے، لشکر جہاں ٹھہرا ہوا ہوتا ہے اس جگہ کو اردو کہتے ہیں، اور اس میں بھی اس خاص جگہ کو کہ جہاں پر کہ فوج ہے. لشکر جہاں ٹھہرتا ہے وہاں تو بڑے بڑے استبل بھی ہوتے ہیں، وہاں ان کی کپڑے دھونے کی جگہیں بھی ہوتی ہیں، وہاں ان کے علاج معالجے کا بھی انتظام ہوتا ہے. اس پورے سیٹ اپ کو اردو نہیں کہتے. اردو پرٹیکولر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر کہ فوج قیام پذیر ہے. اس کے لیے جو اس کا انگریزی مترادف ہے وہ گیریجن ہے. ٹھیک ہے، پورا کینٹونمنٹ کا علاقہ ہوتا ہے، اس کینٹونمنٹ کے علاقے میں خاص جگہ ہوتی ہے گیریجن. اس گیریجن کو اردو کہتے ہیں. اب آگے ہم اس پہ تھوڑا سا اور غور کر لیں. مثال کے طور پر میر انیس کا شعر مجھے اچانک یاد آ گیا کہ اردو میں دکانیں جو لگاتے تھے دکاندار، آراستہ ہو جاتا تھا ایک چھوٹا سا بازار. تو یہ گیریجن ہے جس کی طرف میر انیس نے اشارہ کیا. اب ہم اس کو لشکری زبان کہتے ہیں تو یہ غلط فہمی پھیلائی ہوئی ہمارے فکشن رائٹرز کی ہے. مثال کے طور پر میں نے شروع میں نام لیا تھا میر امن دہلوی کا. تو انہوں نے یہ کہا کہ جب ہمایوں بادشاہ کے ساتھ دیگر ملکوں کی افواج ہندوستان میں داخل ہوئیں اور سب کی بولی الگ الگ تھی اور ایک دوسرے سے کاروبار زندگی چلانے کے لیے انہوں نے بول چال شروع کی، تو ان ساری بولیوں کے تال میل سے ایک زبان وجود میں آئی جس کا نام اردو ہے. یہ بات کسی طور پر بھی کسی بھی ماہر نے تسلیم نہیں کی. تمام ماہرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اردو شاہ جہان نہیں، ہمایوں نہیں اور مسلمان نہیں، ان سے بہت پہلے دو آب گنگا جمن کے علاقے میں پیدا ہو چکی تھی اور آہستہ آہستہ اپنے ارتقاء کی منزلیں طے کر رہی تھی.